السلام علیکم دوستو ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا کہ آج کا انگریز جو چاند پہ قدم رکھ چکا ہے، مریخ تک بھی پہنچ گیا ہے، خلا میں موجود نت نئے ستاروں تک رسائی کر رہا ہے اور مختلف حقائق جمع کر کے اپنی ایجاد پہ فخر محسوس کر رہا ہے؟ جدید سے جدید ٹیلیسکوپ، جن میں سے جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ بھی شامل ہے، جو دور دراز ستاروں، کہکشاؤں اور کائنات کی ابتدائی مناظر کی تصویر کشی کرتا ہے۔ سامعین، قرآن پاک کی سورۃ رحمان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ زمین و آسمان کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تم نکل سکتے ہی نہیں۔ سامعین کرام، قرآن پاک کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو 1400 سال پہلے صاف صاف یہ بتا دیا تھا کہ انسان اگر چاہے تو وہ زمین کی سرحدوں سے باہر دور خلا میں کسی مقام تک جا سکتا ہے، مگر اس کے لیے بہت زور چاہیے۔ قرآن پاک کی یہ آیت جب ایک انگریز سائنسدان کے سامنے سے گزری تو وہ اس آیت سے بے حد متاثر ہوا اور اس نے کہا کہ اگر مسلمانوں کی اس عظیم اور مقدس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے تو ضرور اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی۔ اس انگریز سائنسدان نے قرآن پاک کی آیت کے ایک لفظ زور کو اپنے دماغ میں رکھا اور اس نے سوچا کہ ایسی کوئی چیز ہو جو زمین کے کناروں کو چیر کر دور خلا میں پہنچ سکے۔ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اس انگریز سائنسدان نے بڑی محنت سے ایک شٹل تیار کیا۔ وہ شٹل اتنی قوت رکھتا ہے کہ اس سے بآسانی زمین سے خلا تک پہنچا جا سکتا ہے۔ خلا میں پہنچنے کے بعد شٹل کے بوسٹر یعنی اس کے اگلے اور پچھلے سائیڈ والے حصے شٹل سے الگ الگ ہو جاتے ہیں اور وہ واپس زمین پہ گر جاتے ہیں، جبکہ شٹل خلا میں مزید آگے کا سفر جاری رکھتا ہے۔ سامعین کرام، 1400 سال پہلے بھلا کون سی سائنس تھی جس نے انسان کو بتایا کہ اس طریقے سے انسان زمین کی سرحدوں سے نکل کر خلا میں جا سکتا ہے؟ اب جب انسان نے زمین سے باہر خلا میں جا کر عجیب و غریب اور عقل کو حیران کر دینے والی چیزوں کو دیکھا تو وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ اس عظیم کائنات کو چلانے والا کوئی موجود ہے۔ ایسی ہستی ضرور موجود ہے جو اس عظیم کائنات کی فیکٹری کو چلا رہا ہے، جسے اللہ اکبر کہا جاتا ہے، اور وہ بڑے علم اور بزرگی والا ہے۔ دوستو، آخر یہ کیا وجہ ہے کہ انگریز سائنسدان قرآن پاک کو پڑھ کر اس پہ فکر و تدبر کر کے کائنات میں ہونے والی چیزوں کو جان جاتا ہے، اور ایک ہم ہے کہ قرآن پاک کو پڑھ کر اور چوم کر اسے الماری میں رکھ دیتے ہیں؟ نہ ہم قرآن پاک کے الفاظوں پہ غور کرتے ہیں، نہ سوچتے ہیں، اور نہ ہی ہم نے کبھی یہ کوشش کی کہ اس پہ فکر یا تدبر کریں، جبکہ اللہ پاک قرآن پاک میں بار بار فرماتا ہے کہ قرآن کریم میں عقل والوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ آج کے دور میں امریکی ادارہ ناسا نے ایک ٹیلیسکوپ ایجاد کی جسے جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ کہتے ہیں۔ اسے خلا میں روانہ کر دیا گیا ہے۔ یہ ٹیلیسکوپ نہایت طاقتور خلائی دوربین ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق جیمز ویب ٹیلیسکوپ چاند پہ بیٹھی مکھی کو بھی دیکھ سکتا ہے۔ جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ ہمیں دور دراز ستاروں اور کہکشاؤں کی تصاویر ہم تک بھیجے گی جو کائنات کے بننے کے بعد پیدا ہوئے تھے۔ جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ کو ٹائم مشین بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ہمیں کائنات کے ماضی کے بارے میں بتاتی ہے۔ یہ ٹیلیسکوپ ہمیں یہ بھی بتائے گی کہ ہم انسانوں کے علاوہ کون کون سی مخلوقات کائنات میں موجود ہے اور ماضی میں کون سی مخلوقات زمین کے علاوہ دور دراز ستاروں اور سیاروں میں آباد تھی۔ سامعین، ماضی میں دیکھنے کی ان سائنسی معلومات کے پیچھے قرآن پاک کی ایک ایسی آیت ہے جن میں ان تمام باتوں کی وضاحت ہو جاتی ہے، جیسے کہ سورۃ عنکبوت آیت 19 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا اللہ کیوں کر خلق کی ابتدا فرماتا ہے اور پھر اسے دوبارہ بنائے گا، بے شک یہ اللہ کو آسان ہے۔ اس آیت میں تخلیق کی ابتدا کا ذکر ہے، جسے سائنسی زبان میں بگ بینگ کا نام دیا جاتا ہے۔ جب ایک زوردار دھماکے سے پوری کائنات وجود میں آ جاتی ہے
یہ تمام باتیں اللہ پاک نے قرآن پاک میں بیان فرمائی ہے، لیکن اگر ہم قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور اس پہ غور فکر و تدبر کریں تو پھر ہم سائنسی، دنیاوی اور آخرت کے لحاظ سے تینوں میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔